صفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے اور اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس پیغام کو سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ کلام پاک ہے جس کو کتاب حکیم کہا گیا، جس کو کتاب مجید کہا گیا، جس میں انسانی زندگی کے وہ سارے اصول اور سارے ضابطے موجود ہیں جس پر انسان دنیا اور آخرت کے اندر نجات پا سکتا ہے اور اسے دونوں جہاں کی کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہیں۔ اسی تفسیر کا ایک سلسلہ جس میں ہماری آج کی کلاس سورہ فجر کا تھرڈ پارٹ ہے، آخری حصہ ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس آیت کریمہ سے۔ یہ 21ویں آیت ہے سورہ فجر کی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی اور پھر پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا اور فرعون کا، اور پھر اس امت کے لیے، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے نصیحت فرمائی اور بہت سی عبرت کی چیزیں اور نمونے ذکر فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور آج کا جو لیسن ہے وہ سورہ فجر کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آخرت کے احوال ذکر فرمائے۔ سارے قرآن پاک کے اندر 3 چیزیں بکثرت ملیں گی، اور قرآن پاک کے جو مضامین ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، اور اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 3 چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی چیز ہے توحید۔ قرآن پاک کا ایک اہم حصہ اور ایک بڑا حصہ توحید کے سبق کے لیے، اور دوسرا رسالت جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، اور تیسرا ہے آخرت جس کو معاد کہتے ہیں، یعنی جہاں پر آدمی کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ 3 مضامین ہے اور یہ 3 ٹاپکس ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ پورے قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ملے گی، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان توحید اور رسالت کے ذریعے سے اور آخرت کے صحیح عقیدے اور تیاری کے ذریعے سے سنور جائے، اس کی اپنی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سج جائے۔ تو یہ آج کی جو آیات ہے کلا اذا دکت الارض سے، یہ اسی آخرت کے فکر کے لیے کچھ منظر کشی کی گئی ہے، وہاں کے کچھ سین کو، وہاں کے کچھ حالات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ قبل از وقت، بیفور دا ٹائم، آدمی کچھ نصیحت حاصل کر لے۔ تو آئیے ہم ایک ایک آیت کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کی سب سے پہلی آیت ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ کلا کے معنی ہرگز نہیں، یہ ایک انکار کے لیے آتا ہے۔ اذا دکت الارض، دکا یا دکو کے معنی آتے ہیں توڑ دینا، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا۔ دکن دکا،
یہ emphasize کے لیے، تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اس کو گرامیٹیکلی مفعول مطلق کہا جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. جب زمین کو کوٹ کر یا توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا باقی نہیں رہے گی. جو زمین نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ایک طرف آسمان ختم ہو جائے گا اور دوسری طرف زمین، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والارض دحاہا، یا جس کو ہم نے پھیلا دیا ہے. میلوں دور تک زمین پھیلی ہوئی ہے، اور ایک ایسا وقت ہوگا کہ جس میں زمین کو بالکل توڑ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یعنی اس سے کہ دنیا اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. اس کا یہ اینڈ آف دا ڈے ہوگا کہ اب گویا اب دنیا باقی نہیں ہے، اب دنیا ختم ہو جائے گی. یہ وہ آخری گھڑیاں ہوگی جس وقت زمین و آسمان بالکل ختم ہو جائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ وہی آخرت میں ہوگا. اس سے پہلے مختلف قسم کے حالات اور علامتیں پیش آئے گی. سور پھونکا جائے گا کہ پہلے سور پہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور دوسرے سور پر جتنے مرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر حشر کے میدان کی طرف چلیں گے. اور زمین اب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہوگی، بلکہ زمین ختم ہو جائے گی، زمین کو توڑ دیا جائے گا. اب حشر کا میدان لگے گا، اور حشر کا میدان، اس کی منظر کشی اللہ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جا یجیء کے معنی آتے ہیں آنا. وَجَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب آئے گا. والملک، ملک کہتے ہیں فرشتہ. صفًا صفا، صف در صف. تو جاء ربک، آپ کے پروردگار آئیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے آئیں گے. یہ نہیں ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. اللہ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے. جیسے ہم انسانوں کا آنا، ہم انسانوں کا جانا، ہم انسانوں کی نقل و حرکت جیسے انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ آئیں گے، آپ کا رب آئے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا. اب یہاں سے آخرت کے اور حشر کے احوال شروع ہوں گے. والملک صفًا صفا، اور فرشتے آئیں گے. روایتوں میں ہے کہ آسمان ایک کے بعد دیگرے توڑ دیے جائیں گے. وانشقت السماء، آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا. جیسے ہی آسمان ٹوٹے گا، فرشتے کنارے پر آ جائیں گے. پھر دوسرا ٹوٹے گا، کنارے پر آ جائیں گے. تیسرا ٹوٹے گا، کنارے پر آ جائیں گے. ایسے ہی ساتوں آسمانوں کو توڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صف در صف، قطار در قطار حشر کے میدان کی طرف آئیں گے. گویا انسانوں کا بھی سمندر ہوگا، اور فرشتوں کی بھی ایک بڑی تعداد اور کثرت ہوگی. تو وجاء ربک، آپ کا پروردگار جلوہ افروز ہوگا، یا آپ کا پروردگار آئے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا، یا بذات خود اللہ رب العزت بھی جلوہ افروز ہوں گے. والملک، اور فرشتے صفًا صفا، صف بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے. چونکہ یہ وہ فرشتے نوری مخلوق ہے، نورانی، کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صفوں میں قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے. اب گویا اگلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوں گے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو پیش آئے گی وجیء یومئذ بجہنم،
جا یہ ہے معروف، اور جی یہ ہے مجہول۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس دن لائی جائے گی۔ یومئذ کہیں گے اس دن۔ جیء بجہنم، جا اگر با سلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی لانے کے ہوتے ہیں، اگر جا صرف بغیر با کے آئے تو اس کے معنی آنے کے ہوتے ہیں۔ یہ عربی گرامر کا تھوڑا سا فرق ہے کہ جا اگر بغیر با کے آئے تو آنا، اور وہی با کے ساتھ آئے تو لانا۔ تو جی یومئذ بجہنم، با کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جہنم کو لایا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کہیں بنی ہوئی ہے، یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کریں گے بلکہ وہ بنی بنائی ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو سردی اور گرمی ہوتی ہے یہ من فیح جہنم، یہ بھی جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے۔ گرمی کے موقع پر وہ اپنی سانس چھوڑتی ہے جس سے گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور سردی کے موقع پر وہ اپنی سانس لیتی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم لائی جائے گی تو جہنم ہے کہاں؟ کہیں سے ہوگی تبھی تو اس کو لایا جائے گا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے اور ساتوں سمندر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو رکھا ہے، اور جیسے ہی زمینیں پھٹ جائیں گی اور سمندر کا جو پانی ہے اس میں آگ لگے گی، اور جہنم کو وہاں سے ظاہر کیا جائے گا، وہاں سے لایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کو 70 لگامیں ہوں گی، جہنم کو 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور یہ اس کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ گویا جہنم کو 70 لگام، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو لا کر پیش کر دیں گے، اور خود اس کے اندر کی جو گرمی اور اس کی جو شدت اور اس کی جو ہولناکی ہوگی وہ بیان سے باہر ہوگی، کہ جس میں سے ایک عنق نکلے گی، گردن، اور وہ جتنے نافرمان ہوں گے جن پر جہنم کے فیصلے ہوں گے وہ سب کو چن کے لے لے گی، اور جب اس کو لایا جائے گا تو اس کی ایک چیخ ہوگی، اس کی چنگاڑ ہوگی، اس کی ایک کیفیت ہوگی۔ تو وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت اللہ تعالیٰ ہلکا سا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کا حال کیا ہوگا، نافرمانوں کا حال کیا ہوگا۔ چونکہ دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا، پیغمبر آئے اور کتابیں آئیں، صحیفے آئے، مختلف قسم کی علامتیں اور نشانیاں رکھی گئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، رسول کی رسالت قبول کر لے اور اپنی اسلامی زندگی بنا لے۔ لیکن دنیا کے اندر غفلت میں رہا، کفر میں رہا، شرک میں رہا، بت پرستی میں رہا، تو اس موقع پر اس کی جو کیفیت ہوگی وہ یہ ہے کہ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کے سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے دن سمجھ میں آئے گا کہ جس دن اس کے سمجھنے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو تیاری کے لیے موقع دیا گیا اور اس نے 2 4 6 مہینے تیاری نہیں کی، اور عین امتحان پہ پہنچ گیا اور امتحان اس کا پورا خراب ہوا، تو جس دن نتیجہ آئے گا اس دن اس کی آنکھ کھلے گی، لیکن اس دن جب آنکھ کھلے گی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب تو اس کا رزلٹ آ چکا ہے۔ تو ایسے ہی اس دن کافروں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی کہ جس چیز کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ چیز تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہ سرمایہ جس سے ہم خالی ہیں، اور آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، سمجھ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان
नसीहत हासिल करेगा। तदक्करा यतदक्करू के माने आते हैं नसीहत हासिल करना, लेकिन इससे मुराद है यतदक्करुल इंसान, इंसान समझेगा, उसे समझ आएगी। व अन्ना लहु दिक्रा, लेकिन उसे कहाँ ये समझने का फायदा होगा? तो उस वक्त समझने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इसी की तफसीर की है, चूंकि इसको कहते हैं तफसीरुल कुरानी बिल कुरान। बाज मर्तबा अल्लाह ताला बाज आयतों की तफसीर बाज आयतों से करते हैं, तो उसको उलमा कहते हैं तफसीरुल कुरानी बिल कुरान। चूंकि तफसीर के कई ज़ाब्ते हैं, एक तो यह है कि कुरान की तफसीर कुरान से हो, दूसरा ये कि कुरान की तफसीर अहादीस से हो, और तीसरा ये कि कुरान की तफसीर सहाबा के अक़वाल से हो। तो ये तफसीर के ज़ाब्ते होते हैं, उसूल होते हैं। तो जो सबसे पहला उसूल है कि कुरान की आयतों की बाज़ तफसीर अल्लाह बाज़ आयतों में खुद करते हैं। तो जैसा कि एक सूरत की एक आयत है, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। उस दिन नाफरमान और काफिर ये कहेंगे, रब्बना ऐ हमारे रब, अबसरना हमने देख लिया, व समिअना सुन भी लिया, फरजिअना अब हमें लौटा दीजिए, नअमल सालिहा अब हम पहुंच के जरा नेक काम करेंगे। इन्ना मूकिनून अब हमें यकीन आ गया कि वाकई हिसाब है, किताब है, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, अब हमें यकीन आ गया, आप हमें लौटाइए। तो चूंकि वो मौका लौटाने का नहीं होगा, तो इंसान अपनी जबान से इन चीजों का इकरार करेगा कि हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, और अब बिल्कुल ऐनुल यकीन आ चुका है, हक्कुल यकीन आ चुका है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक और आयत में फरमाया कि इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश मुझे लौटा दिया जाता। अल्लाह ताला कहेंगे कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो तुम्हारी एक बात है जो तुम कह रहे हो कि हमें लौटाना चाहिए, लेकिन अल्लाह उस वक्त किसी को वापस नहीं लौटाएंगे। क्योंकि इंसान दुनिया से एक मर्तबा रुखसत हो गया, एक मर्तबा मौत आ गई, अब दोबारा उसके लिए वापसी का कोई इम्कान नहीं। तो यौम इदिन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन इंसान समझेगा और उसे समझ आएगी। व अन्ना लहु ज़िक्रा, और उसका समझ का कोई फायदा नहीं होगा, कहाँ से वो समझ हासिल करेगा। और फिर इसके बाद उसके लिए क्या अंजाम होगा, अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और ये सारे मंजर को देख के कहेगा, यक़ूलु क़ाल यक़ूलु माने कहना, या लैतनी हाय काश, क़द्दमतु क़द्दम युक़द्दिमु तक़दीम के माने आते हैं आगे करना, आगे भेजना। लिहयाती यहाँ पर लाम फी के माने में, में के माने में, अपनी जिंदगी में। हयात के माने आते हैं जिंदगी, हयाती ये जो या है इसके माने है मेरी जिंदगी। यकूलु तो वो कहेगा, या लैतनी हाय काश, कद्दमतु ली हयाती, कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज देता, यानी कोई नेक अमाल कर लेता, मेरे पास कुछ तौहीद का और कुछ नेकियों का सरमाया होता और अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा होता, और मैं उसको अपनी आखिरत के लिए पहले भेज देता, तो आज के दिन मेरे लिए कोई जज़ा और कोई बदले का सामान होता। तो वो उस वक़्त कफ़े अफ़सोस मलेगा, हाय काश कहेगा कि कुछ मिल जाता। या लैतनी उस वक़्त कहते हैं कि कोई चीज़ जब हाथ से बिल्कुल निकल जाती है, तो उस वक़्त लैता का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक आदमी जवानी से बुढ़ापे में आ गया, अब बिल्कुल बुढ़ापा है, उसकी जवानी वापस लौट के नहीं आती, तो उस वक़्त वो कहेगा, लैत शबाब यऊदु, काश जवानी लौट के आती। तब चूँकि जवानी लौट नहीं सकती, तो ऐसे ही ये मुहावरा कि या लैतनी हाय काश, तो वो बड़ा अफ़सोस का इज़हार करेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज देता, कि कुछ नमाज़ होती, कुछ रोज़े होते, कुछ सदक़े होते, कुछ नेकियाँ होती, रज़ा वाले अमाल होते, लेकिन ये सारी चीज़ों से उसका ज़ख़ीरा खाली होगा, चूँकि तौहीद और रिसालत ही नहीं होगी। तो वो इस चीज़ का इज़हार करेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो अमल का वक़्त ख़त्म हो चुका है। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया दारुल अमल है, यहाँ पर अमल किया जाएगा, यहाँ बदला नहीं है।
اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، وہاں پر عمل نہیں ہو سکتا، جو بھی ملے گا بدلہ ملے گا۔ تو وہ جتنا ہی افسوس کا اظہار کرے گا لیکن اس افسوس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوگی اس کے سامنے آئے گی، جس کو اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے کہ اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی کافر کو جو عذاب دیا جائے گا اس جیسا عذاب کسی اور کو کوئی دے بھی نہیں سکتا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ تعالیٰ جو اس کو جکڑیں گے اس جیسا جکڑنا کوئی اور جکڑ بھی نہیں سکے گا، کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا۔ تو گویا عذاب اللہ کے جیسا کوئی دے نہیں سکتا، اور پکڑ اللہ کے جیسی کوئی کر نہیں سکتا۔ اور یہ جو عذاب دیا جائے گا اور یہ پکڑ کی جائے گی، یہ وہ جہنم کے ذریعے سے ہوگا کہ جس میں آگ ہی آگ ہے، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، اور پھر اس کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ تلفح وجوہہم النار، جس کو قرآن نے کہا کہ آگ کی جو لپٹ ہوگی اس سے چہرہ جھلس جائے گا۔ بعض آیتوں میں ہے، بعض تفسیر میں ہے کہ جہنمیوں کو شدید پیاس لگے گی، اس پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی مانگیں گے اور کھولتا ہوا گرم پانی دیں گے، اور اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ پیالہ منہ کے قریب ابھی کیا جائے گا کہ اس کی شدت حرارت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے چہرے کی کھال سینے پہ آ جائے گی، اور آدمی اس پیاس کی شدت کی وجہ سے پیے گا، اور وہ پانی اس کی اپنی اندر کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گی، اور جتنا اندر کا مواد ہے وہ سارا باہر آ جائے گا۔ تو کوئی عذاب کے اندر کسر اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں ہزاروں سال پڑے ہوں گے اور چیخیں گے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک جس کا نام ہے، اس مالک سے کہیں گے نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک آخر ہم کب تک یہاں پہ رہیں گے، کہ تھوڑا سا اپنے رب سے جا کے کہو کہ ہمیں نکال دے۔ تو مالک سن کے خاموش ہو جائیں گے، اور 1000 سال کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار بڑھتی جاری۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ خاموش ہو جاؤ، لہذا ان کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کسی قسم کی سنوائی اور سماعت نہیں ہوگی، ان کو اسی حال کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو گویا شدت عذاب کے اندر ہوں گے، جس کو اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب دیں گے اس جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اوثق یوثق ایثاق کے معنی آتے ہیں جکڑنا، پکڑ لینا، اس لیے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں، چاہے دنیا میں پکڑتے ہوں یا آخرت میں پکڑتے ہوں، ان کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، ان کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں ڈرنے کی جو چیز ہے ان کی پکڑ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لیں۔ اور اس کے لیے اسی کریم پروردگار نے، اسی رحیم پروردگار نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمیں پکڑیے مت، ہمارا مواخذہ مت کریے، ہمارا حساب مت لیجیے۔ اگر اللہ حساب پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ مواخذے پہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ پہ آ جائیں، تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ عائشہ یہ دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے۔
یہ دعا کیا کرو۔ اور فرمایا یا عائشہ من نوقش ہلک، عائشہ جس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر سوال ہو گیا تو انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے دعا، توبہ اور استغفار کہ یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کمال کا، کوئی بھی آدمی تقوی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کو پکڑ رہے ہیں، محض یہ ہے کہ آدمی جتنا ڈرتا ہے اللہ رب العزت کے اتنے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اس جیسا کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چند آیتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان اور ان مجرم، ان کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جس دن وہ آخرت میں بڑے پریشان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے۔ لیکن ایک طرف ایمان والے، چونکہ قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں پہ اللہ فرمانبرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں پر نیکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر برائی اور اس کے انجام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا ایک پیارا انداز ہے کہ وہ کمپیریزن ہوتی ہے، دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھائی، یہ برائی، یہ جنت، یہ جہنم، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ۔ تو کمپیریزن کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جیسے ہی عذاب کا، پکڑ کا اور کافروں کا اور ان کے افسوس کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا، ایتھا کے معنی آتے ہیں، یہ حرف ندا ہے، اس کے معنی آتے ہیں اے نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کیونکہ اس سے پہلے کی تفسیر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارنے والا، نفس لوامہ جو گناہوں پر ملامت کرنے والا کہ گناہ کیوں ہوا، اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پیورٹی جس کے اندر ہوتی ہے، سب سے زیادہ خلوص اور اخلاص ہوتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، کہ جس کے اندر فرما برداری ہی فرما برداری، جس میں نافرمانی کا کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوں گے اس کی اپنی نیکیوں اور اس کے اپنے اعمال اور اس کے کردار کی وجہ سے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ گویا آدمی سے خطاب ہوگا، نیک آدمی سے، نفس مطمئنہ سے خطاب ہوگا۔ تو نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کا گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے تزکیہ کیا ہو، یعنی اپنی آپ کی اس نے پاکی اور صفائی کی ہو، پرہیزگاری کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ کہ گویا اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال اور ان کی خوشنودیاں یہ اس بندے کے اندر ہوں، نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو اے نفس مطمئنہ، اب سوال یہ ہے کہ یہ کب خطاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کب ایڈریس کریں گے، کب بولیں گے؟ تو ایک روایت میں ہے کہ یہ موت کے وقت میں کہا جائے گا۔ کوئی نیک آدمی اگر مرے گا تو نیک آدمی کی موت کے وقت اس سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ جس وقت حشر کے میدان میں آدمی کھڑا ہوگا اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے اے نفس مطمئنہ۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت میں یہ ایمان والی روح کو، مؤمن روح سے خطاب ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل۔ رجع یرجع کے معنی آتے ہیں لوٹنا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔
تو رجع یرجع کے معنی آتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا۔ یہ واپس ہونا کب ہوگا؟ جبکہ کہیں سے پہلے آئے ہوں تو پھر وہاں جانے کو واپس ہونا بولتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اگر ورنگل سے حیدرآباد گیا تو پھر حیدرآباد سے واپس ورنگل کی طرف آیا تو اس کو بولیں گے یہ واپس ورنگل آیا۔ تو گیا پہلے یہاں سے گیا، پھر وہاں سے واپس آیا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے مفسرین نے فرمایا کہ روح پہلے سے ایک مقام پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس روح کو لیتے ہیں اور انسان کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ اپنی مدت پوری گزار لیتا ہے، اس کا دانا پانی پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوٹ کے وہیں پر چلے جاتی ہے۔ تو یہ ہے رجع یرجع، لوٹ جانا۔ تو گویا جہاں سے آئی ہے وہاں سے لوٹ جائے گی۔ ارجعی، تو لوٹ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو ارجعی کے ذریعے معلوم یہ ہوا کہ ایک جگہ ہے، ایک مقررہ جگہ جہاں سے یہ روح آئی ہے وہیں سے واپس ہوگی۔ راضیتم مرضیہ، دو لفظ اللہ نے فرمایا راضیہ، ایک تو تو راضی ہو جا، خوش ہو، مرضیہ، یہ دو لفظ، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو، اس کو راضیہ کہتے ہیں۔ مرضیہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، راضیہ، اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اس کو مرضیہ کہتے ہیں۔ گویا بندہ اللہ سے خوش ہو جائے اور اللہ بندے سے خوش ہو جائیں، یہ ہے راضیہ اور مرضیہ۔ تو یہ روح اپنے رب کی طرف چلے گی اس حال میں کہ یہ اللہ سے راضی ہوگی اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیتن، کہ تو اس سے راضی ہو، مرضیتن، اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور تو داخل ہو جا اپنے بندوں میں، شامل ہو جا اپنے بندوں میں۔ دخل یدخل مانے داخل ہونا، شامل ہونا، فی عبادی، اپنے بندوں میں، یعنی میرے بندوں میں تو داخل ہو جا۔ اور میرے بندے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوں گے وہ نیک بندے ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن کے اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جا۔ اس لیے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی کافر مرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں، انتہائی بدبودار ٹاٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹاٹ اس کے پاس رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نکل۔ تو وہ روح بہت تکلیفوں کے ساتھ اس انسان سے نکلتی ہے، اس ٹاٹ کی طرف آتی ہے، اور اس کو اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر، جس کے اندر سڑان اور بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ کہاں کی بدبو ہے؟ تو کافر کی بدبو ہے، اور دروازے کھلتے ہیں، پھر وہاں سے پھر اوپر اوپر، تو جہاں اس کے سجین، سجین جہاں پر کافروں کی روح رکھی جاتی ہے وہاں پر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب ایمان والے کی روح نکالنا ہوتا ہے تو رحمت والے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ریحان کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ایک انتہائی نرم ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور وہ ایمان والے کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا نفس مطمئنہ آ۔ تو وہ ان خوشبوؤں کو سونگتی ہے تو بہت پھڑکتی ہوئی شوق کے ساتھ نکل کر اس ریشمی رومال کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو لے کر پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر، جس کی خوشبوئیں آسمان والے فرشتے سونگ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی ہے، کہ یہ مومن بندے کی روح ہے۔ اس کا استقبال کیا جاتا، اس کو ویلکم کیا جاتا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اور اس کو پھر علیین کے اندر پہنچا دیا جاتا جہاں پر ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں، موت سے تو ہم سب ڈرتے ہیں، موت آ جائے گی۔ تو موت، مرنا کسی کو پسند نہیں ہے، ہر آدمی موت سے نفرت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دراصل یہ بات نہیں ہے، کہ جب ایمان والا بندہ آخری کیفیت کے اندر ہوتا ہے
اور اس کے سامنے جو جنت کے مناظر ہوتے ہیں اور وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں ہوتی ہے اور رحمت والے فرشتے جس خوشبوؤں کو پیش کرتے ہیں، اس وقت اس کی روح خود پھڑکتی ہے شوق کے ساتھ کہ کس طرح نکل جائے۔ تو اس موقع پر اس کی کوئی نفرت نہیں ہوتی بلکہ محبت کے ساتھ نکلتی ہے۔ ہاں، کافر ہوتا ہے جو آنا نہیں چاہتا لیکن اسے کھینچ کر لے آ جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، موت۔ اللہ سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے کہ موت، کہ آدمی مرے گا اللہ سے ملے گا۔ تو اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں جو اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والا طبعی اور وقتی طور پر جو موت سے نفرت کرتا ہے، یہ اپنے آس پاس کے ان حالات کی وجہ سے، لیکن جب اس کے سامنے اس کی نیکیوں کی وجہ سے آخرت کے مناظر ہوتے ہیں تو وہ بہت شوق کے ساتھ اپنی روح خود بخود نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے وہ۔ تو اس کی اپنی طبعی نفرت نہیں ہوتی، یہ تو حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فدخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جا۔ تو نیک بندوں میں داخل ہونا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو پیغمبر خود دعائیں کیا کرتے تھے نیک بندوں میں شامل ہونے کی، جبکہ پیغمبروں سے زیادہ نیک کون ہو سکتے ہیں؟ انبیاء سے زیادہ نیک کون ہو سکتے ہیں؟ یہ دراصل ہم انسانوں کی تعلیم کے لیے کہ ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں ان نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ تو نیک بندوں، صالح بندوں میں شمولیت، یہ کیا ہے؟ ان کی صحبت یہ آدمی کی نجات کے لیے اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا دنیا کے اندر بھی جو دوستی ہو، دنیا یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو دنیا کے اندر بھی آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہو، اس لیے کہ نیکوں کی صحبت اسے نیکی کی طرف لے جائے گی۔ صالح ترا صالح کند، کہ نیک تجھے نیک بنا دے گا اور برا آدمی کو برا بنا دے گا۔ تو دنیا کے اندر یہ آدمی کوشش کرے کہ صالحین کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ رہو۔ تو آدمی کبھی سچوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کی دوستی ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اس کی رہن سہن ہونی چاہیے۔ تو اچھے لوگوں سے دوستی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، تاکہ اچھائیوں جو ہے منتقل ہو ایک دوسرے کے اندر۔ تو فدخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے ساتھ ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا اکرام فرمائیں گے کہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے، اور پھر اس کو اپنی جنت، اللہ نے اپنی جنت فرمائی، حالانکہ جنت ہے ہی اللہ کی، اللہ نے خود سجایا بنایا سنوارا، لیکن اپنی جنت، جنت کی اضافت اور نسبت اللہ نے اپنی طرف کی تاکہ مزید اس کے اکرام کے لیے، جیسے آدمی کہتا ہے میرے گھر میں آئیے، حالانکہ معلوم ہے کہ انہی کا گھر ہے، لیکن آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ تو یہ جو نسبت کی جاتی ہے اور اکرام بڑھانے کے لیے اور اعزاز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی نیکیوں کی بنیاد پر اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ تو یہ وہ نفس مطمئنہ ہوگی کہ جو موت پر بڑی راحت محسوس کرے گی۔ اس لیے بعض مفسرین نے واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ نیک بندے، بہت سے صالح بندے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ رخصت ہوئے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سیریا کا، شام کا ایک ایمبولینس کا ایک ڈرائیور تھا، اس نے کہا کہ مجھے فون آیا کہ فلاں جگہ ایک مریض اپنی آخری کیفیت کے اندر ہے، اسے ہاسپٹل منتقل کرنا ہے۔ میں اسے لیا،
اور تیزی کے ساتھ اسے ہاسپٹل کی طرف منتقل کرنے لگا۔ میں تھا اور پیچھے وہ اکیلا تھا، لیکن اچانک میں نے ایک آواز سنی، جو آواز انسانوں کی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک انتہائی ترنم کے ساتھ یہ کلمات میں نے سنے۔ میں تو چونکہ ڈرائیونگ پہ تھا، میں پلٹ کے دیکھ نہیں سکا، اور جیسے ہاسپٹل پہنچا تو اس سے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو موت پر راحت محسوس کرے گا اور دنیا کی ساری تکالیف اس سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا آدمی مستریح ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے۔ مستریح کے معنی یہ ہے کہ اس کو راحت مل جاتی ہے دنیاوی جھمیلوں سے، دنیاوی حالات سے، یہاں کی بلاؤں سے، یہاں کے جھگڑوں سے، جھمیلوں سے، وہ اسے ایک سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ وہ نفس مطمئنہ ہے جس پہ آدمی کی دنیا کے اندر تیاری کر سکتا ہے نیکیوں کی بیس پر، اعمال کی بنیاد پر۔ اور یہیں پر میں تھوڑا سا رک کر آنے والے مہینے کے بارے میں بھی خود تھوڑی سی تفصیل بیان کروں کہ اس وقت ہمارا جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی قاعدہ ہے، اور آج اس کی 29 تاریخ ہے۔ تو اگر آج چاند نظر آ جائے تو ذی الحجہ مغرب سے شروع ہو جائے گا، اور اگر چاند کل نظر آیا تو گویا کل 30ویں تاریخ ہوگی ذی قاعدے کی، اور اتوار کی مغرب سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی مہینوں کے اندر آخری مہینہ ہے۔ محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ یعنی یہ حج والا مہینہ کہلاتا ہے، کہ اس مہینے کے اندر حج جیسی عظیم الشان جو ہے ایک رکن کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ جو مغرب سے شروع ہوگا اور عرفے تک 9 دن ہوں گے، اور اس کے بعد 10ویں دن عید ہوگی، تو یہ جو 9 اور 10 دن ہے ذی الحجہ کے، یہ وہ انتہائی عظیم الشان دن ہے، جس کو اللہ نے اسی سورے کے اندر قسم کھا کے فرمایا تھا والفجر ولیال عشر کہہ کر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اس موقع پر میں نے کہا تھا کہ جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تقریباً مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں یہی وہ راتیں ہیں جو کل سے یا آج سے شروع ہونے والی ہیں، یہ ذی الحجہ کی راتیں۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے اس میں سے ایک دن کا بھی روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی 9 دن روزہ رکھے، پہلی سے لے کے 9ویں عرفے تک، کیونکہ 10ویں کو تو عید ہوگی اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو 9 دن بھی اگر روزہ رکھے گا تو گویا 9 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور راتیں کہ ترمذی کی روایت ہے کہ جس کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن سے بھی زیادہ عظیم الشان دن ہیں، اس لیے کہ اس دن کے اندر عرفہ ہے، اور یہی وہ عرفہ ہے جس میں حاجیوں کا حج اس عرفے کے ذریعے سے، وقوف عرفہ کے ذریعے سے قبول ہوتا ہے اور ادا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں کے اندر وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب شمار ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد کا؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، اس سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ ان دنوں کے اندر نیکیاں کرے۔ اب نیکیاں چاہے وہ روزوں کے ذریعے سے ہو، روزہ کوئی اس کے اندر فرض واجب نہیں ہے، نفل روزہ ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، مستحب ہے، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ تو نیکیاں تو نمازوں کے ذریعے سے، نمازیں سب سے پہلے یہ ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام ہو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وقت نکال کر جتنی نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں ان نوافل کا اہتمام ہو، کیونکہ فرض کے اندر جو کمی رہتی ہے وہ نفل کے ذریعے سے پوری کر دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز، اور اس کے ساتھ اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے تو روزے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ اہم جو چیز کی جانے والی ہے وہ ہے تسبیح، وہ ہے تکبیر، اور وہ ہے تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ یہ ان کا ثواب ان دنوں کے اندر بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ مشکات کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا تملأ، او قال تملأ ما بین السماء والارض،
کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا جو ثواب ہے، آسمان و زمین کے درمیان کی جو اسپیس ہے، جو خلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تو ایک سبحان اللہ الحمدللہ پہ اللہ کا یہ ثواب، اور ان دنوں کے اندر ثواب کی مقدار، اجر و ثواب کی اللہ کے پاس اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے تیسرا کلمہ جس کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی جو ہے کثرت کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، استغفار ہو، گناہوں کی معافی ہو، توبہ ہو، اور اس کے ساتھ جو بھی ہو سکے صدقہ کیا جائے۔ اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر حج جیسا اہم رکن ادا ہوتا ہے۔ جتنی عبادت ہے وہ تو باقی اوقات میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج ایسی چیز ہے کہ ان دنوں کے علاوہ حج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حج کے ایام شمار ہوتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو ایام حج ہیں، ایسے ہی یہ ایام قربانی بھی ہیں کہ ان دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ کہ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے کاٹ لیں، اور یہ 10 دنوں کے اندر قربانی دینے والے حضرات رک جائیں۔ یہ ہے حدیث میں تذکرہ۔ اور اگر کوئی بھولے سے کاٹ بھی لیں تو قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے، کہ حاجی بھی ان دنوں کے اندر پراگندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے کبھی عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور وہاں سے پھر جمرات، اور یہ مستقل اعمال کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنے بال و ناخن کو روکے رکھو جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی کاٹ لیں تو اس سے قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن حدیث ہے کہ جس پہ عمل ہونا چاہیے، پسندیدہ اور مستحب ہے۔ ایسے ہی جو یہ وہ دن ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے یہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی اگر ہم دیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ جو جانور تم ذبح کرو گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اگر صوف اون جیسے بھی ہوں گی اس کی کھال، تب بھی اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں نیکی دیں گے۔ اس لیے جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، کہ ان کے ذمے ہے کہ وہ قربانی دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ تو یہاں پر سونا اور چاندی، اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور اس کے ساتھ تھوڑی چاندی بھی ہے تو وہ بھی صاحب نصاب، خواتین میں سے۔ مردوں میں سے اگر کسی کے پاس زیور تو نہیں لیکن اس کے بقدر اگر پیسے موجود ہیں یا سامان تجارت موجود ہیں، وہ بھی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اگرچہ اس پہ 1 سال نہ گزرے تب بھی ان کے ذمے ہے کہ وہ قربانی ادا کریں۔ اور سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ قربانی دینی چاہیے۔ آدمی عام طور پر یہ کہتا ہے کہ قرضے ہیں، کیسا دینا، قرضے سال بھر رہتے ہیں، تو قرضوں کی وجہ سے ہماری اپنی سالانہ قربانی نہ چھوٹے، کہ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے جس کا اجر و ثواب یہ کل قیامت کے دن محسوس ہوگا، یہ وہ نیکیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو قربانی کرتا ہے یہی وہ قربانی کا جانور ہوگا جو اس کی کل قیامت کے دن سواری بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو ضرور قربانی دیں۔ تو یہ جو ایام ہے، ایام ذی الحجہ، کہ جس میں عرفے کا روزہ ہے، عرفے کے روزے کے بارے میں فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ عرفے کا ایک دن کا روزہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان ایام اور راتیں ہمارے پاس قریب ہے کہ آ جائیں، تو اس موقع سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں، کہ جتنا ہو سکے ہمارے اپنے اعمال کی مقدار میں اضافہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار بڑھ جائے۔ روزانہ ہم 100 پارہ پڑھتے ہیں تو 1 پارہ پڑھنے والے بن جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ ان 8-10 دنوں کے اندر ہمارے اپنے تلاوت کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، نمازوں کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، تسبیحات کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، صدقے اور خیرات کی مقدار میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے، لینے والوں کی کمی ہے، کہ لینے والے جب آگے بڑھتے ہیں ان کے پاس تو خزانے ہیں، وہ اپنے خزانے غیب سے جتنا چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ ہمیں ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اور دنیا کے اللہ حالات کو بدل دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔